بسم الله الرحمن الرحيم. یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں تو میرا رب کہتا ہے تمہاری بادشاہت بھی تماشا ہے. تمہارا فقر، تمہاری بادشاہی، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب تماشا ہے. موت پر پردہ اٹھے گا. جن کا پہلے اٹھ گیا وہ نصیب والے، جو اسی میں مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو. بنانے والا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو یہ دنیا کیا چیز ہے، کہیں ایمان نہ گنوا دینا، چند سکوں پہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں چند دن کی زندگی پر ہم آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں، تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. میرے بندو، میں نے دنیا بنائی تھی، میں نے مٹائی ہے، اب دوبارہ جم کی زمین کو بچھاؤں گا، پھر تمہیں قبروں سے نکالوں گا. پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے تھا، یہ قبریں چکے ہیں، سانو کر لیا. اس کے جواب میں کچھ لوگ کہیں گے قبروں سے نکل کر ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. ہم تمہیں کہتے تھے، تم کہتے جا میں نے ڈرایا کرو، مولوی تحقیق کام نو لگن ڈرائی رکھ دیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکے سی. یہ ہمارا جو ماحول ہے، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکے سی. میں نے کہا یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ آپ پہ بشکے سی، آپ بھی کس گیا، اولاد بھی ساری ذبح کروا دیتی، یہ اللہ آپ پہ ہی بشکڑائی تھے، ایڈے وڈے کام کرن دی لوڑ کیڑی آئی. ہائے رات کو گھنگرو چھنکا رہی ہو ایک عورت اور ایک رات کو مسلح پہ رو رہی ہو، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا. ایک شراب کی محفل سجا رہا ہو، ایک ذکر کی محفل سجا رہا ہو، دونوں برابر ہو جائیں. ایک اپنے مال سے لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہو، ایک اپنے مال سے اللہ کی رضا خرید رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار. میرے بندو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں. تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی، وہ نیچے جھک گیا. رزق دیا، اس نے غریبوں پہ خرچ کیا. ایک کو اللہ نے رزق دیا، اس نے شراب کی محفلیں سجا دی. اللہ دونوں کو برابر کر دے گا. اتنا انا قانون رب دا. اللہ آپ پہ بش کیسی، اللہ آپ پہ بش کیسی. ڈرائی جان دے، سانو ڈرائی جان دے. میری تو عادت، میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں. میری باتوں میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے. اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ، ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی، یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے. ہاں غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا، اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کتھے گئی، اے پتہ کوئی نہیں قبر کتھے گئی. دنیا کا سب سے بڑا پتہ کرنے والا چنگیز خان ہے، مجھے اس کی کوئی قبر دکھا دے. سکندر اعظم یونان کا، مجھے کوئی اس کی خبر دکھا دے. اللہ کے سامنے جھکو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو. مرنے سے پہلے توبہ کرو، صلح کر لو. ہم بڑا مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے. کچھ چہرے بڑے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے بدصورت، وتسود وجوہ. کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا، کس نے اٹھایا؟ مارے گئے. دوسروں نے کہا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا. پھر فوج در فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. آج فیصلے کا دن ہے. سنو میرے بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، روشنی بھی رہے گی، اندھیرا بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، عدل بھی ہوگا، گھنگرو بھی چھنکے گا، آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، یہاں منافقت بھی چلے گی،
ایمان بھی چلے گا، رات کے چور بھی ہوں گے، رات کے رونے والے بھی ہوں گے، اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے، جھکنے والے بھی ہوں گے، ملاوٹ والے بھی ہوں گے، دیانت والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، غرانے والے بھی رہیں گے، اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا۔ اور اعلان کیا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یا اللہ انہوں نپ کا نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، ایک دن کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، انما یؤخرهم بیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو موت تک مہلت ہے، پھر میرا اللہ یہ مہلت ختم کر دے گا۔ وہ دن اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے، جو اس کی تیاری کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس کی تیاری نہیں کرتا اسی چیز کو منزل بناتا ہے، وہ موت کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، مجھ سے دھوکہ ہو گیا ہے، مجھ سے فراڈ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا کامیاب طرز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، ملک جائے، جو بھی جائے چلا جائے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخری چیز ہے جان اور مال کا لگاؤ اللہ پر۔ لیکن دونوں طرح کے لوگ رہیں گے، حکومت پہ بک جانے والے بھی ہوں گے اور سولیوں پہ چڑھ جانے والے بھی ہوں گے۔ فیصلہ اللہ ایک دن کرنے کے لیے خود آئے گا، یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا، 400 سال حکومت کرتا رہا، شمر کی تلوار آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی، شمر جیسا انسان فاتح بن رہا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح زمین پہ بہ رہا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری کائنات میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر اس میں سے اللہ نے عرب کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ یوں صفائی کرتا رہا، صفائی کرتا رہا، نکالتا رہا، جب سب سے خالص، سب سے کامل، سب سے اکمل، جمال بھی، کمال بھی، حسب بھی، نسب بھی، ہر شے جب کمال کو پہنچی تو اس میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود ملا۔ کسی نبی کا خاندانی سلسلہ محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کسی نبی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہماری بھی وہ وراثت کی کتابوں میں کچھ 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھا کچھ پتہ نہیں، 4-5 کے نام آتے ہیں، اس کے آگے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کون تھا، کہاں مرا۔ لیکن تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل کائنات کا اور میرا نبی وہ ایسے خاندان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک ہر چیز کو ایسے سورج کی طرح روشن کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبي بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيبي بن زيشان بن عيثر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن ثمي بن مزي بن عوص بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ خاندان ہے، وہ شیخ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ راجپوت محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ ارائی محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ سیال محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ ہاں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم و آل ہاشم ہے، یلود به الحلاق من آل ہاشم وهم عنده في نعمة وفواضل وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وہ جو عجب اللہ نے بنایا تھا. دیکھو میں کہتا ہوں اے چیز میں نے بڑی چنگی لگ دی تو میری عقل ہوگی, میرا معیار ہوگا, میری پسند ہوگی, میرے معیار کے مطابق ہوگی. اللہ کا اللہ نے کتھو تولی ہے, کتھو ناپی ہے. لو کان البحر مدادا, سمندر سیاہی بناؤ. لو کان البحر مدادا, سمندر سیاہی بنو. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, پھر 7 سمندر بھی سیاہی بناؤ. پھر قلم لے کر پوری دنیا کے انسان بھی, جنات بھی, فرشتے بھی, نبی بھی, رسول بھی, پیغمبر بھی, علماء بھی, سارے بیٹھو. اور اللہ کہتا ہوں مینو لکھو میں کون ہوں, میں کی ہوں. ہوں میری تعریف لکھو بھائی, لکھو بھائی, لکھو بھائی, لکھو بھائی, لکھو بھائی. کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مد. اور تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا. اتنے سمندر اور لو پھر بھی نہیں, اور لو پھر بھی نہیں, اور لو پھر بھی نہیں. یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق ان اللہ فالق الحب والنوى. کون اللہ؟ دانے گٹھنے کو پھاڑنے والا. کون اللہ؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. کون اللہ؟ مردہ سے زندہ نکالے, زندہ سے مردہ نکالے. ذالکم اللہ ربکم, یہ تمہارا اللہ ہے. فانا تؤفکون, کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ خالق الاصباح, کون اللہ جس نے صبح کی روشنی کو تمہارے سروں پر قائم کیا. کون اللہ؟ وجعل اللیل سکنا وجعل الشمس والقمر حسبانا, جو دن اور رات کا نظام لے کر آیا. کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا ہو, اکیلا اللہ. کون اللہ؟ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. وہ اللہ للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا بادشاہ. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, زمین اور آسمان کا بادشاہ. رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا پالنے والا. یمسک السماوات والارض, زمین آسمان کو تھامنے والا. وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے, یہ اللہ. وہ اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے. تو وہ حبیب کیسا ہوگا جس کو اللہ کہے میرا حبیب ہے؟ یہ کوئی طارق جمیل کی پسند تو نہیں بیان ہو رہی, یہ کسی دانشور یا سائنسدان کی پسند نہیں. اللہ کہ اے میرے حبیب, میں نے تمہیں حبیب بنایا ہے. حبیب صرف ایک چھوٹے سے سطر میں حبیب, خلیل, کلیم, تینوں کا فرق اللہ بتا دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ نے کھول دی. اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک, اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, یا اللہ میرا نام اونچا کر دے, میرے بعد میں میرا نام زندہ رہے. اللہ نے کر دیا. درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے لگا تو میرے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا. صرف قرآن سے بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم, مجھے جنت عطا فرما. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے, تیرے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا. تیرے نبی نے کہا حرام ہے نبیوں پر جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, اور میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتی. سارے جنت کا مجمع جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے. 8 دروازے 8 بند. وہ سارے سوچ رہے ہیں کہ جنت میں کیسے جائیں, دروازے بند ہیں. تو یہ سارا ایمان والا مجمع اگر اللہ چاہتا تو فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا, لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان کو ادھر بھیجا نہیں. سارا مجمع آدم علیہ السلام, بابا جان, دادا جان, اللہ کے نبی, پہلے انسان, جنت کا دروازہ کھلواؤ. تو بابا آدم فرمائیں گے پترو میں تو تنوں پڑھوامن جوگا بڑھیا ہوں, بڑھن جوگے آپ ہی بڑھوں. هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم, اور میری وجہ سے تو تم نکلے تھے, میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں, کسی اور سے بات کرو. تو پھر وہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سلیمان, داؤد, یحییٰ, زکریا, یعقوب, یونس, الیاس, یسع, ذوالکفل, لوط, شعیب, ہود, صالح, سارے انبیاء. نہ بھائی, نہ بھائی, نہ بھائی, نہ بھائی. آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جدھر سے تمہارا کام بن جائے گا. تو بتاؤ, آپ بتائیں. تو کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس, وہاں سے یہ دروازہ کھل سکتا ہے, آج کوئی نہیں کھلوا سکتا.
تو یہ سارا جنت کی مجمع لے کے نبی کے دربار میں حاضر ہوگا، یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھلوائیں، تو میرا نبی کہے گا انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ اگر پھر میں سجدے میں سر رکھوں تو میں اللہ کی تعریف کروں، پھر میرا اللہ کہے گا یا محمد یا حبیبی ارفع راسک سل تعط اشفع تشفع، میرا حبیب سر اٹھا، مانگ، ملے گا، شفاعت کا قبول ہو۔ تو آپ کہیں گے میں عرض کروں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، پھیتا کٹ، پھیتا، اب پھیتے نہیں کٹ جو یوسف بھی کٹائیں دو اسے پھیتے بد نہیں کہیں کروں، تو اللہ کہہ رہا ہے تم پھیتا کاٹو، تیری تو فیل کروں گا۔ تو میرا نبی کہے گا میں تیار۔ تو ایک سواری جنت سے اڑتی آئے گی، وہ اگر ایسے ہمارے نبی کے آگے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے اور آپ کے سامنے ہے، تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی۔ اب یہ رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کسی بندے کو چوان بڑھنا ہے، یہ رسی اللہ کے نبی نے خود نہیں پکڑنی، ورنہ وہ اوپر ہی رہے، وہ ایسے گر جائے گی۔ تو اس کے گرنے کا مطلب ہے ہوں کسی کو چوان بڑھنا ہے، تو کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں جائے گا اتنے آ کے کھڑو بڑھنا ہے۔ لہذا سارا ایمان والوں کا مجمع پنجیاں سارے پنجوں پر کون دیکھی جا رہے ہیں، بلو ہوں کہیں دے واسطے اعلان ہوتا ہے، دیکھی جا میرے رب کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر لاؤ۔ سید بھی پیچھے رہ گئے ہیں، تو قریشی بھی پیچھے رہ گئے، تو عرب بھی پیچھا رہ گئے تھے، عجم بھی پیچھا رہ گئے تھے، او حبشی دا پتر کم ہی کر گیا اپنا، دیکھا بلال کو باہر لاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے گا، میں دروازے پہ آ کے دستک دوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کون ہے، تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ، اندر سے فرشتہ کہے گا مجھے حکم تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولے گا، تو میں آج کھول رہا ہوں۔ وہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں، مالدار بعد میں، چاہے جنتی بھی ہیں، اب تو جنت بن چکے ہیں نا، لیکن مالدار لوگوں کا نمبر بعد میں اور غریبوں کا نمبر پہلے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں، رش بڑا ہوگا، کہا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے میری امت کے غریب لوگوں میں دیکھنا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، غریبوں میں کھڑا ہوں۔ مالدار بھی جنت میں جائیں گے، اور جو مقام غریب لے جائے گا، کوئی مالدار وہ لے جائے تو لے جائے، مال کی کثرت پھنسا دیتی۔ میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف 10 صحابہ میں سے ایک آدمی ہے۔ یہ 10 کون ہیں؟ جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ آپ نے ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، اور سعید بن زید جنتی ہے۔ ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 30 لاکھ سونے کے سکے دینار وراثت میں چھوڑے، کاغذ کے نوٹ نہیں، بینکوں کا پیسہ نہیں، ذاتی پیسہ، اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور زمینیں الگ، جائیدادیں الگ۔ اور میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے، لیکن عبد الرحمن میرے سارے ساتھی آ گئے تو آیا ہی نہیں، تو میں تو تیرے بارے میں پریشان ہو گیا کہ تو کہیں پکڑا نہ گیا ہو۔ تو عبد الرحمن رونے لگے یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسائے رکھا۔ عشرہ مبشرہ کا آدمی، مال کی کثرت، حلال مال، طیب پاکیزہ، اور حساب نے جکڑ لیا۔ جس کی کمائی میں ظلم ہو، ستم ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، خیانت ہو، کیا حشر ہوگا؟ بڑے تاجر بیٹھے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بینکوں سے نکلو، سود سے نکلو، کہیں بہت بڑی پکڑ ہمارا سامنا نہ کر لے، کہیں بہت بڑے جھٹکے کا ہم شکار نہ ہو جائیں، تھوڑی کھا لو، نیچے آ جاؤ، چھوٹے گھر میں آ جاؤ، کہ آپ کو اللہ کے اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتنے حوصلے نہ پیدا کرو کہ اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیو بڑی اوکھی گھاٹی ہے۔ ہاں اب نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب۔ پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں،
جو وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا. تو سلمان فارسی نے ایسے گردن اونچی کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو 8 دروازے پکاریں گے مرحبا مرحبا ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی. اور آپ نے کہا عمر. ایک جنت میں محل دیکھا, ایک یاقوت کی, ایک زمرد, ایک موتی. تو میں نے پوچھا لمن ھذا, یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا لفتن من قریش, یا رسول اللہ قریش میں سے ایک جوان کا ہے. فذهبت لأدخله, میں آگے بڑھا دیکھنے کے لیے. مجھے فرشتے نے کہا انه لعمر بن الخطاب, یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا مقام ہے. پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان ان لكل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ, جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا. پھر کہا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ, علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو, آمنے سامنے. یہ بشارت اور نہیں کسی کو ملی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو حضرت علی رونے لگے, کہا یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا, بس میرے دانے گھر آ گئے. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر ہر نبی کا ایک حواری ہوگا, میرے 2 حواری ہوں گے, میرے 2 حواری ہوں گے, ایک طلحہ ایک زبیر. پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تجھے مال کی کثرت نے روک لیا, وہ میں نے پہلے بتا دیا. عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا, تو بڑی دیر سے آیا, جو خطرہ ہوا کہیں تو پھنس نہ گیا ہو. پتہ چلا کہ مال کی کثرت نے روک لیا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلے گا. جن کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی, جن کے پیچھے بادشاہ چلے منزل کو پہنچے. یہ مولانا احمد صاحب کو صحابہ کی سنا رہے تھے, وہ تو ویسے ہی بڑے عظیم لوگ ہیں, ان پر تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. جن کو اللہ نے کہا ہو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت, میرا وعدہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میرا وعدہ ہے. اور ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بڑا درجہ دوں گا, جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو چھوٹا درجہ ملے گا. لیکن کلن وعد اللہ الحسنى, جنت سب کے لیے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى. اے میرے محبوب جو تجھ پر قربان ہوئے جان مال کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے ہیں یا صلح حدیبیہ سے پہلے, دونوں کے بارے میں قول, وہ اور جو بعد میں ایمان لائے برابر نہیں, لیکن جنت سب کے لیے. میں آپ کو ایک فاتح کا قصہ سناتا ہوں. دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں. ایک چنگیز کافر, سب سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی. دوسرا محمود غزنوی مسلمان, دوسرے نمبر پر محمود, تیسرے نمبر پر سکندر یونانی یہ کافر تھا. پھر چوتھے نمبر پر تیمور, یہ مسلمان تھا پر یہ لٹیرا تھا, کوئی فاتح نہیں تھا. یہ کم وقت مسلمانوں کی کھوپڑیاں اڑاتا رہا اور مال لوٹتا رہا. وہ کوئی ایسا قابل ذکر انسان نہیں ہے لیکن فاتح ضرور ہے. ان 4 میں نمبر 2 محمود غزنوی, 33 برس حکومت کی. 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. 1974 میں طاہر شاہ مرحوم کی حکومت میں غزنی میں زلزلہ آیا, اس کی قبر پھٹ گئی. تو اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ساری کھول دی. جب قبر کھول کے دیکھا تو محمود اندر ایسے پڑا تھا جیسے کوئی آج سلا کے گیا ہو. یہ صحابی نہیں ہے, یہ تابعی بھی نہیں ہے, یہ ولی بھی نہیں ہے, یہ عالم بھی نہیں ہے, کوئی شیخ طریقت بھی نہیں ہے. یہ سلطان کا لقب پانے والا دنیا کا پہلا انسان ہے. سلطان کا ٹائٹل سب سے پہلا جو انسان پانے والا ہے وہ محمود غزنوی بن سبکتگین, 33 سال حکومت کرنے والا. اور قبر عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. شیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. شیخ یوسف تو خوش نصیب تھا, نماز میں اس پہ حملہ ہوا ہے, نماز پہ ڈاکہ پڑا پر بڑا کامیاب. کیا پتہ نہیں چھپی ہوئی صفت تھی کہ اللہ نے ایسے وقت پہ موت دی کہ کمال کر دیا. یہ اس کا انتخاب ہے. ہر انسان, اس لیے میں کہا کرتا ہوں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. پتہ نہیں کس کی کون سی خوبی میرے اللہ کو پسند آ جائے.
اور اللہ اس کو بھاگ لگا دے، میں کون ہوں ٹیسٹ کرنے والا، میں کون ہوں کسی کو پرکھنے والا، مولوی ہے کیتی جاندے تبلیغ والے ہے کیتی جاندے فلانے ہے کیتی جاندے، فرمایا کدی یہ بھی ویکھیا کر کے میں کی کیتی جاندے، وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے بٹن کھول کے اندر دیکھ لیا کر، باہر کیوں دیکھتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اندر دیکھو اندر، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، چے جھیڑے وچے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اندر ہے اندر، بس دے ہاسے تے وس دے ناسے، کڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کے تھا اساں ذات پلیت نہ ہاسے، پہلے اپنے اندر کو دیکھو گے تو تمہیں سارا جہان اچھا نظر آئے گا، جب اوروں کے عیب چننا شروع کرو گے تو تم اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اوپر دیکھنا شروع کر دو گے، اور غفلت کی موت آئے گی خوفناک قسم۔ ہاں قذاق اجل کا لوٹے ہے رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، کیا ہوگا؟ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا اور زمانہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، مدینہ کا قحط پڑ گیا تھا، جب قحط پڑا تو چیزیں کم ہو جاتی ہیں، پھر تاجر غائب کر لیتے ہیں اور خون چیسنے کے لیے۔ یہ وہ تاجر نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سیکھ لی ہو، یہ تو پیسے والے تاجر ہیں۔ تو قافلہ 100 اونٹ ساز و سامان سے بھرے ہوئے تو پرچون والے تاجر آ گئے، انہوں نے کہا جی کیا لوگے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا دوں گے؟ انہوں نے کہا 10 روپے کی چیز 12 روپے میں لیں گے۔ فرمایا اس کی قیمت زیادہ لگ چکی ہے، تم بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم 10 روپے کی چیز 14 روپے میں لیں گے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ قیمت لگ چکی ہے، کہا کہ 15 میں لیں گے، اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔ ان تاجروں نے پوچھا اتنی زیادہ قیمت کون لگا کر آیا؟ مدینہ کے تاجر سارے کے سارے سامنے بیٹھے ہوئے فرمانے لگے اس سے پہلے میں رب نے لگایا ہے کہ تم مجھے 1 دو گے میں 10 دوں گا۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ سارا مال جمع اصل زر کے مدینہ کے فقیروں پر صدقہ ہے۔ رات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہے، سبز پوشاک ہے، آپ تیزی سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، یا رسول اللہ آپ سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج تو عثمان نے اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کیا، وہ قبول ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کی حور سے شادی کی ہے، اس کے ولیمے میں سارے جنتوں کو بلایا ہے، میں بھی اس کے ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے علم پر آ جانا یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، کیونکہ ہمیں اس ایمان کی سطح حاصل نہیں، اس لیے محنت کرنی پڑے گی کہ محنت کرتے کرتے ایمان اس سطح پر آ جائے کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے بے حیثیت نظر آئے۔ دیکھو نا، میں جب حکم الہی توڑتا ہوں تو گویا میں نے اپنے نفس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی اونچا کر دیا۔ یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اس میں اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہو کر چلے۔ پوری زندگی پابند بننے کے لیے ایک دن کافی نہیں، یہ برسہ برس کی محنت ہے، پھر 4 مہینے لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ تو مستقبل کی محنت ہے کہ روزانہ اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے وقت نکالے۔ بد ہضمی ہوتی ہے تو ساری زندگی پرہیز کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کی ساری گردش ٹیڑھی ہو چکی ہے، یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوں گی، لیکن نا امید ہونے کی بھی کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ توبہ کر لے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ جانبین کی محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی امارت اور حکومت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، آج خواہش پیدا ہوئی ہے کہ کاش جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو اگلے دن آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خراب تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، آنکھیں خراب ہے۔ فرمایا بلاؤ، بلایا گیا، آنکھوں میں لعاب ڈالا، پھر فرمایا کہ جاؤ۔ ان سے پہلے ایک صحابی حملہ وار ہوئے تھے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، مخالفین کے حملے سے شہید ہوئے۔ ان کافروں میں سے ایک دندناتا ہوا آیا کہ کوئی ہے میرے مقابلے میں وہ مرحب ہوں جس کو خیبر جانتا ہے، ہتھیاروں کا آزمایا ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب میں آگے بڑھے، میں بھی آ رہا ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، شیر کے عربی زبان میں 100 کے قریب نام ہے۔ میں شیر ہوں جنگل کا جس کو دیکھ کر سب کے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ کہا میں جنگل کا شیر ہوں۔ ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے اور خیبر کے قلعے کے دروازے کو اٹھا کر
پھینک دیا، جس کو بعد میں 40 آدمیوں نے اٹھایا۔ جو دنیا میں بڑے ہوتے ہیں تو دین میں آنے کے بعد ادھر بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی وجاہت دی ہے تو میرے بھائیوں کیوں ضائع کرتے ہو؟ کتنا کما لو گے؟ بھائیوں ہمارے گھر نہیں ٹوٹیں گے، ہم اس قابل نہیں ہیں، آزمانے کو نہیں، تعلق چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا نہیں آزمائیں گا، کچھ قدم اٹھائے، اس کام کو اپنے ذمے سمجھے کہ دین کا کام ہمارے ذمے ہے، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تبلیغ درمیان میں ایک واسطہ ہے، 1 گھنٹے میں نے بات کی ہے، اس میں کہا کہ تبلیغ جماعت کا ممبر بنے، 2 باتیں کی ہے کہ اللہ کے واسطے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پابند بن جاؤ، ورنہ برباد ہو جاؤں گے۔ اپنی عورتوں کو بھی سمجھاؤ اور اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خود بھی نکلو اور اپنے عورتوں کو بھی نکالو۔